تک کاروبار کا تعلق ہے، دیکھا جائے سارے ہندوستان میں یہی حال ہے. سارے ٹریڈر جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. خاص کر آپ نے مجھے پوچھا کہ سونے کے بارے میں. آئی ایم لیٹر فرام دس گولڈ. گولڈ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ انڈین کرنسی نہیں ورلڈ کرنسی ہے. جو بھی ریٹ نکلتی ہے باہر سے نکلتی ہے. اگر سونا کم ریٹ ہو تو بظاہر ہم کام اچھا کریں. سونا زیادہ ریٹ پر ہوتا ہے، جہاں ہم نے 20 گرام سونا خریدنا تھا وہاں 5 گرام ہی بیچتے ہیں. گاہک 5 گرام ہی لیتا ہے، کیونکہ ہمیں 20 گرام کے بدلے 5 گرام کی ہی لیبر لینی پڑتی ہے. 15 گرام کی لیبر جو ہے وہ ہمیں لاس ہوتی ہے. شادی کا سیزن اس وقت نہیں ہے. پچھلے دنوں شادی کا سیزن چل رہا تھا. یہی حال تھا سونے کے کاروبار کا. جیسے آج ہے، لوگ کتراتے ہیں اس وقت شاپنگ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا جو جیب ہے اتنا وہ بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں. کام بہت زیادہ ہے. دوسری طرف سے ہمیں جو ٹریڈروں کی ایک مشکلات پیش آتی ہے. جیسے میں ایک ڈپارٹمنٹ کی بات آپ سے کروں گا، آپ کی وساست سے میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا. جی ایس ٹی والوں کا، جی ایس ٹی والے روز ہر دکان پر جاتے ہیں، چاہے وہ سونے کی دکان ہو، چاہے منیاری کی دکان ہو، چاہے کوئی بھی دکان ہو، چیکنگ کرنے کے لیے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. چیکنگ وہ کر سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے چیکنگ کرنے کا. لیکن ایک بات یہاں میں ضرور کہوں گا. حال ہی میں 2 دن پہلے ہم جموں میں کمشنر صاحب سے ملے. ان سے بھی ہم نے یہ عرضی دی کہ بھیا آپ کا جو بھی انسپکٹر آتا ہے یا سی ٹی او آتا ہے یا کوئی بھی کرمچاری آتا ہے جو سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کل ووچر کاٹا ہے، پرسوں کا ووچر کہاں ہے. یہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہماری دکان سبزیوں کی نہیں ہے. 50 کلو سبزی نہیں بیچیں گے، 4 کلو بیچیں گے. یہ سونا ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ انہی آدمیوں سے جو ہمیں کہتے ہیں کہ کل کا ووچر دکھاؤ، کل آپ نے کتنی بکری کی ہے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کتنا سونا لیتے ہو مہینے میں. ہمارا کام ایسا نہیں. ہم کبھی 10 دن بونی نہیں کرتے، 15 دن بھی بونی نہیں کرتے، کہ کام بہت ہیوی ہے. اس لیے میں اس ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جائز پر آئے. یہی بات کمشنر صاحب نے بھی ایکسیپٹ کی ہے. ہاں جی آپ کی بات درست ہے، آپ روز سیل نہیں کر پاؤ گے. میں ان تک بھی آواز پہنچاتا ہوں، بھائی آپ دیکھو چیکنگ کر لو. یہ مت ان کو کمپل کر لو کل سیل کیوں نہیں ہے، پرسوں سیل کیوں نہیں ہے. ایسا نہیں، ہمارا دھندا ایسا نہیں. کبھی 10 دن بھی سیل نہیں کرتے، 12 دن بھی سیل نہیں کرتے، 15 دن بھی سیل نہیں کرتے. یہ سونے کا مسئلہ، اور خاص کر آج اس سیزن نہیں ہے. آج آؤٹ آف سیزن ہے. یہ ہمیں مشکل سے روٹی روزی چلتی ہے اس وقت. کبھی چھلا انگوٹھی بیچا 4-5 دن کے بعد. یہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بھی، آپ کی وسعت سے بھی اس ڈپارٹمنٹ کی بات پہنچی چاہے کہ ان نیسسری ہراسمنٹ مت کرو کسی بھی ٹریڈر کو. ہم انکم ٹیکس پیڈ بھی ہے، سیلز ٹیکس پیڈ بھی، ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ میں ان تک یہ پہنچنا چاہتا تھا. باقی کام کی حالت بہت خراب ہے اس وقت. ٹریڈر جو ہے وہ بیٹھے ہیں. سونے والے بھی نہیں، سونے کے علاوہ بھی جتنے بھی ٹریڈرز ہیں وہ بالکل اس وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے. یا مہنگائی بھی ہے، ہر ایک چیز ہے، سردیوں کا موسم بھی ہے. سونا جب تک کہ نیچے دام پر نہیں آئے گا تب ہمارا کام بہت نیچے آتا جاتا ہے. یہ قیاس آ رہی ہے، یہ ہم ایک تکا بھی لگا سکتے ہیں. میں نے پہلے یہ آپ سے کہا ہے کہ سونے کی ریٹ ہندوستان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل کرنسی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا بھاؤ نکلتا ہے. اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میں ہی بتایا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی وجہ سے کچھ ایکسپرٹ ہے جو ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ تو وہ تو ان کی نالج ہے. ہم یہ چیز پر بحث نہیں کریں گے. ہمیں اتنی نالج نہیں ہے. یہ سٹا بازی بھی ہو سکتی ہے. یہ ایم سی ایکس میں سونا آیا ہے، ایم سی ایکس کی وجہ سے بھی سونے میں بہت چڑھاؤ ہو گیا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایم سی ایکس اگر باہر نکلے تو میرے خیال میں سونا ریٹ پر ایک دیکھیے جہاں تک اپ ڈاؤن کا تعلق ہے ایک ٹرن چلتی ہے. آج اگر 5300 روپیز پر گرام ہے، 2 دن پہلے 2 دن بعد یہ اس کو 100 روپے نیچے لاتے ہیں. گاہکوں کو خوشی ہوتی ہے کہ سونے کو اتر رہا ہے اور ہم انتظار کریں گے اتر رہے ہیں. 4 دن کے بعد یہ سونا 600 روپیہ چڑھتا ہے. اب اترا کہ چڑھا.
یہ چلتا ہے, اترتا نہیں ہے. ہاں ٹرنک دکھاتے ہیں, جو تھلے آ گیا 100 روپیہ, کالے 400 روپیہ پھر اوپر آتا ہے. اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے.